جاگتے ہوئے حضرت علامہ جلال الدین سیوطی کو 72 مرتبہ میرے رسول کی کیا ہوئی ہے؟ زیارت نصیب ہوئی ہے۔ کتاب لکھی ہے انہوں نے شرح الصدور، اس کے اندر وہ ایک واقعہ نقل کرتے ہیں علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا، وہ قبائے کے اندر مبتلا تھا، گناہوں کے اندر، کبیرہ گناہوں کے اندر مبتلا تھا، وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ یہ بات اگر میری آپ توجہ کے ساتھ سنیں گے تو بات بن جائے گی، اور آپ اس بات کو یہ بات آپ کی روح کی پتال تک اتر جائے گی اگر توجہ کے ساتھ سنیں گے۔ علامہ جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں کہ وہ قبائے کے اندر جو شخص ملوث تھا، گناہ کبیرہ کرتا تھا، وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اس کی بیوی نے اسے خواب میں دیکھا کہ وہ بہت ہی برے عذاب کے اندر مبتلا ہے۔ کدھر مبتلا ہے؟ برے عذاب کے اندر، قبر میں۔ یاد رکھیں کہ قبر میں اگر نیک آدمی ہوتا ہے تو جنت کی طرف سے کھڑکی کھول جاتی ہے۔ اس کو عالم برزخ کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ عالم، اس قبر کو کیا کہتے ہیں؟ عالم۔ اگر نیک آدمی ہوتا ہے تو جنت کی طرف سے کھڑکی کھلتی ہے، جنت کے نظارے بھی ہوتی ہیں اور ٹھنڈی ہوائیں بھی چلتی ہیں۔ لیکن اگر برا ہوتا ہے تو جنت کی کھڑکی کو بند کر دیا جاتا ہے، ادھر سے جہنم کی کھڑکی کو کھول دیا جاتا ہے، اور پھر قبر کے اندر انسان عذاب میں مبتلا ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ بختی اونٹوں جتنے بچھو ہوں گے، سانپ ہوں گے۔ بہت مشکل حالات ہیں قبر کے اندر، اونٹوں جتنے سانپ۔ اور یہ بھی حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر قبر سے وہ اژدہا یا سانپ اگر یوں پھونک باہر مار دے تو ساری دنیا اس کے زہر سے ہلاک ہو جائے، ساری دنیا اس کے زہر سے۔ اتنے ہمیں حضور کے صدقے میں اللہ برزخ یا قبر کے اس مرحلے سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ تو میں بات کیا کر رہا تھا؟ علامہ جلال الدین سیوطی کی، قبر کے اندر اسے وہ عذاب میں مبتلا ہو گیا، بیوی نے اسے خواب میں دیکھا۔ اب اس کا جب وہ دنیا سے گیا تو اس کی بیوی کے پیٹ میں بچہ تھا۔ اس کی بیوی کچھ مدت کے بعد اس کا بچہ پیدا ہوا۔ اب بات سننے والی ہے، بچہ پیدا ہوا، تھوڑا سا وہ بڑا ہوا تو اس کی بیوی نے اسے مدرسے میں بھیجا، مسجد بھیجا، مدرسے بھیجا، مولوی صاحب کے پاس بھیجا۔ اب وہ بچہ وہاں جا کے کیا پڑھتا ہے؟ شروع میں جب بچہ مسجد جاتا ہے یا مدرسے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کا مطلب ہے شروع اللہ کے نام سے، جو رحمان بھی ہے، جو رحیم بھی ہے، میرا اللہ مہربان بھی ہے، میرا اللہ رحیم بھی ہے۔ یہاں سے کوئی تسلیم کرے تو اللہ کی عزت کی قسم میرے رب سے بڑھ کر نہ کوئی مہربان ہے اور نہ کوئی رحیم ہے۔ اب اس نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ سبق اس نے پڑھا، مولوی صاحب نے اس کو دیا۔ اب اس کی بیوی نے ایک مرتبہ پھر خواب میں دیکھا کہ وہ جو جہنم کی کھڑکی کھلی ہوئی تھی، وہ عذاب میں مبتلا تھا، اللہ نے جنت کی کھڑکی کو کھول دیا، اللہ نے جنت کی کھڑکی کو کھول دیا۔ سوال ہوا، پہلی دفعہ میں نے دیکھا تو تو عذاب میں مبتلا تھا، اب کے بعد تجھے دیکھا تو تو جنت کی ٹھنڈی ہواؤں کے مزے لے رہا ہے۔ اس نے کہا تجھے پتہ نہیں میرے بیٹے نے اس کو رحمان بھی مانا، اس کو رحیم بھی مانا۔ جب وہ رحمان مان گیا، رحیم مان گیا میرا بیٹا، تو اس بسم اللہ کی وجہ سے اللہ نے میرے قبر کے عذاب کو ختم کر دیا ہے۔ اللہ نے میرے اوپر سے قبر کے عذاب کو کیا کر دیا؟ خرم صاحب آپ بڑے خوش قسمت انسان ہیں، حاجی صاحب آپ بھی بڑے خوش قسمت انسان ہیں کہ آپ نے اپنے بھائی کے لیے ایصال ثواب کی محفل کی۔ حاجی صاحب اور کے ساتھ ساتھ خرم صاحب آپ بھی بڑے خوش قسمت انسان ہیں کہ آپ نے آج یہ دعائیہ تقریب کا اہتمام کیا ہے اپنے ایوب صاحب کے لیے، اور ہم بھی اللہ کی بارگاہ میں اسے رحمان مان کے، رحیم مان کے ایوب صاحب کے لیے دعا کریں گے۔ اس لیے میرے سنی مسلمان بھائیوں، اللہ تعالیٰ قبر کے اندر جو مردہ ہوتا ہے، قبر کے اندر جو مردہ ہوتا ہے، اس کے قبیلے کی دعائیں وہاں تک پہنچتی ہیں، اس کے خاندان کی دعائیں وہاں تک کیا کرتی ہیں؟ پہنچتی ہیں۔ اور پھر حدیث پاک میں آتا ہے قبر پر جایا کرو،
یہ نا سرکار نے فرمایا نا کہ کنتم نہیتکم عن زیارت القبور، میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، فزوروها، اب زیارت کر لیا کرو، فإنها تذکر الآخرہ، یہ آخرت کی یاد دلاتی ہے، ماں کی قبر کی زیارت کیا کرو۔ پہلے زمانے میں اس لیے منع تھا کہ چونکہ اسلام ابھی نیا نیا تھا تو اس لیے سرکار نے منع، لیکن بعد میں اجازت دی، حضور نے اجازت دی کہ قبروں کی زیارت کیا کرو۔ ماں کی قبر ہے، بیٹی کی قبر ہے، بہن کی قبر ہے، بھائی کی قبر ہے، باپ کی قبر ہے، زیارت کیا کرو۔ کیوں بھائی؟ کیونکہ انسان جب قبر کی زیارت کرتا ہے تو اسے آخرت کی کیا آتی ہے؟ یاد آتی ہے، میں نے بھی یہاں جانا ہے، میں نے بھی یہاں، یہ اپنے معاملات سے، اپنے کوٹھی بنگلے کار پراپرٹی جائیداد کاروبار سے کبھی وقت نکال کر قبروں کا رخ کر لیا کریں، قبروں کا رخ کر لیا کریں کہ یہی 6 فٹ کی جگہ یہ ہمارا مسکن ہے، ہمارا ٹھکانہ ہے، یہاں ہم نے جانا ہے، یہاں ہم نے رہنا ہے۔ اور پھر یہ بھی حدیث پاک ہے، حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے کہ جب آپ قبر پر جاتے ہیں نا، قبر پر، تو آپ کے قبروں کی آپ کے پاؤں کی جو آٹ، یہ بخاری کی روایت ہے، آپ کے پاؤں کی جو آٹ ہے نا، اس کو بھی مردہ سنتا ہے، اس کو بھی مردہ، اتنا بیدار مغز ہوتا ہے وہ مرنے والا، وہ آپ کی نظروں سے مر گیا نا۔ اقبال نے کہا تھا نا، غافل کو سمجھا ہے موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی، موت کو سمجھا ہے غافل، غافل آدمی سمجھتا ہے کہ انسان مر گیا تو ختم ہو گیا، نہیں بھائی، موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی۔ اقبال کہتے ہیں جس طرح سورج مشرق کے گریبان سے جھانکتا ہے نا، تو جھانکتا ہے، جب وہ مغرب کی گود میں جا کے سو جاتا ہے نا، تو انسان کی کیفیت بھی ایسے ہوتی ہے۔ اب یہ جب انسان مرتا ہے تو اس کی زندگی کی شام ہو جاتی ہے، جب قبر میں پہنچتا ہے تو زندگی کی صبح ہو جاتی ہے، ایک نئی زندگی کی کیا ہو جاتی ہے؟ صبح ہو جاتی ہے۔ پھر وہ صبح قیامت تک کے لیے پھر وہ غروب نہیں ہوتی وہاں قبر میں۔ موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی، ہمیشہ کی زندگی کی صبح قبر میں جا کے طلوع ہو جاتی ہے۔ پھر وہاں جا کر 3 سوال پوچھے جاتے ہیں قبر میں۔ قبر میں کتنے سوال پوچھے جاتے ہیں؟ قبر کی تیاری کریں، 3 سوال پوچھے جائیں گے۔ یہ نہیں پوچھا جائے گا آپ سے کہ آپ نے یہ اتنا بڑا بنگلہ بنایا ہے، پوچھا جائے گا، لیکن 3 سوال اسپیسیفک پوچھے جائیں گے۔ من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ تو رب کو کون؟ جس نے رب کی تابعداری کی ہوگی، جس نے رب کی اتباع کی ہوگی، جس نے رب کا کہا مانا ہوگا، وہ کہے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، میرا رب اللہ۔ آگے پوچھا جائے گا ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہے گا دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ ماننے والا جو ہوگا، ماننے والا ہوگا، جو کوٹھی بنگلے اور کار کے پیچھے پڑا رہے گا، دنیا 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 اس کے پیچھے پڑا رہے گا، پھر اسے وہ کہے گا لا ادری، میں نہیں جانتا، مجھے خبر نہیں۔ تیسرا سوال پوچھا جائے گا ما کنت تقول فی حق حاضر رجل، یہ شخص جو تیرے سامنے ہے، جسے دنیا محمد کے نام سے جانتی ہے، جسے دنیا کس کے نام سے جانتی ہے، اس کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ اس کے بارے میں تمہارا کنسپٹ کیا تھا؟ اس کے بارے میں تمہارا ویژن کیا تھا؟ تو اسے کیا کہتا تھا؟ اپنے جیسا کہتا تھا؟ دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، یہ کہتا تھا، یا یہ کہتا تھا کہ میری جان بھی محمد کے لیے حاضر ہے؟ اگر یہ کہتا تھا تو وہ کہے گا یہ تو میرے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب یہ 3 سوال جب اس سے پوچھے جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ اسے کامیابی سے امکنار کرے گا، کامیابی سے امکنار کرے گا۔ اور یہ آیت اللہ تعالیٰ نے کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ ٹائم ہے جی؟